کچھ صحابہ رضی اللہ عنہ 8 ہجری میں مسلمان ہو رہے ہیں. 8 ہجری فتح مکہ ہے اور 8 ہجری یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے اعلان کا 21واں سال ہے. 21واں سال ہے. 2 سال اس کے بعد آپ اور دنیا پہ رہے، پردہ کر گئے. پھر کچھ 23 سال زندگی آپ کی نبوت کی، پیغام توحید و رسالت کی آپ کی 23 سال زندگی ہے. 8 ہجری میں فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوتے ہیں اور ایسے ایسے کارنامے انجام دیے، علم حاصل کرنے میں، نبی کی ہدایات سننے میں، ان کو عمل کرنے میں، پھیلانے میں، بہادری اور شجاعت میں، حکمت اور بصارت و بصیرت میں ایسا کمال حاصل کیا کہ ان کو ملے نبوت کے صرف 2 سال ہے. آپ نے فرمایا ایک دفعہ خوش ہو کر، خیارکم فی الجاہلیت وخیارکم فی الاسلام، تم میں بعض لوگ ایسے ہیں زمانہ جاہلیت کے لحاظ سے اس لیول کے سردار تھے، جب اسلام میں آئے تو اسلام کے سردار ہو گئے. ان میں سے عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کو آپ نے خط دے کر حاکم عمان کی طرف بھیجا ہے. اور یہ دوسرا بادشاہ ہے حاکم عمان. یہ 3 لوگ تھے، 2 بیٹے 1 باپ، کہ خط دیکھ کر، خط پڑھ کر مسلمان ہو گئے. یہ دوسرا بادشاہ ہے. پہلا بادشاہ پچھلے جمعے کو عرض کیا تھا حاکم بحرین تھا، اور حاکم بحرین بھی مجوسی تھا، اور حاکم عمان بھی، یہ لوگ بھی آتش پرست اور مجوسی تھے. ان کی طرف عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے خط دے کر بھیجا ہے. اور یہ میں نے بتایا خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام، یہ ابھی مسلمان ہوئے ہیں فتح مکہ کے موقع پر. کیا ان کی اخلاص کی، وہ ان کے پاس اخلاص کی وہ کتنی بڑی دولت تھی. ابھی مسلمان ہوئے اور ابھی آپ نے ہدایت نامہ جب شروع کیا نا تو کہا کہ عمرو جاؤ، جو مکہ کے باہر ایک بڑا بت خانہ جس میں ایک بڑا بت ہے سوا، اس کو جا کے گرا کے آؤ. ابھی مسلمان ہوئے. خالد ابھی مسلمان ہوئے، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کہا خالد جاؤ عزا کو اور منات کو گرا کے آ جاؤ. مسلمان ابھی ہوئے. ہم تو دین کی کسی بات پر عمل کرنے کے لیے نا جی 70 سال ایمان ہی بناتے رہتے ہیں. وہ کیا کریں، جہاد کے لیے کب جائیں، ایمان ہی نہیں بنا. کسی پڑوسی کو منکر سے کیسے روکیں، ایمان ہمارا اپنا ہی نہیں بنا. بابو اس طرح ایمان نہیں بنتا جس طرح تو بناتا ہے نا معطر فضاؤں میں، ایسے ایمان نہیں بنتا. اسی مجلس یعنی فتح مکہ کے موقع پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ان کے والد ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ یہ مسلمان ہوئے، اور ان کے کارنامے دیکھ لیں. یہ عمرو بن العاص ہے، 8 ہجری میں مسلمان ہوتے ہیں، واپس مدینہ طیبہ میں تشریف لاتے ہیں. ایک قبیلہ ہوتا ہے قفا، اس کے بارے میں سرکار کو اطلاع آئی کہ وہ تنگ کر رہے ہیں. تو ابھی چند مہینے ہوئے یہ مسلمان ہوئے. ان کو امیر المجاہدین بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 مجاہد ساتھ دیے کہ جاؤ، ہمیں قبیلہ قفا تنگ کرنا چاہتا ہے. اور کیا ان کی حکمت عملی تھی. دن کو نہیں چلتے، رات کو چلتے. لائٹ جلانے کی اجازت، آگ جلانے کی اجازت نہیں تھی، سردیوں کا موسم تھا. اور اللہ نے فتح مبین سے نوازا. اور وہاں پر ایک چشمہ تھا سلال، اسی نام سے یہ غزوۃ السلال جو ہے نا جی، ذات السلال مشہور ہوا. یہ عمرو بن العاص فاتح مصر ہیں. ایک تو یہ علاقہ ان کا فتح کا، پھر حضرت ابو بکر کے دور میں رضی اللہ عنہ ان کو مرتدین کے خلاف، جو یمن کی ایک فتنہ اٹھا تھا، ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں، منکرین زکوٰۃ وغیرہ. ادھر کے بعد پھر یہ غزہ میں ان کو بھیجا گیا اس وقت کے لحاظ سے. بعد میں حضرت ابوبکر کی جب رخصتی ہوئی، دنیا سے سفر کر گئے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو مصر کی طرف جہاد کرنے کا حکم دیا. یہ فاتح مصر ہیں. اور وہ جو قصہ ہے، وہ قصہ یہ جو خط لکھا تھا اور دریا نے مانا تھا نا، دریائے نیل نے، وہ ان کے زمانے کا قصہ ہے.
انہوں نے ایک مصر میں شہر بھی آباد کیا، فسطاط، نہریں کھدوائیں، سڑکیں، روڈ اس وقت کے لحاظ سے راستے بنوائے، مسافر خانے بنائے وغیرہ وغیرہ۔ یہ عمرو بن العاص ہے جو جلیل القدر صحابی ہے۔ بعض لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتا، میں کیا کروں، اس طرح کے لوگ کہ جو 2 سال کے تھوڑی سی مدت میں اتنا کچھ سبق حاصل کیا، اور پھر ادھر ادھر عام اجتماع میں نہیں، بادشاہوں کے اجتماع میں اسلام کی صداقت کو پیش کیا۔ یہ وہ صاحب ہنر لوگ تھے، صاحب علم لوگ تھے، صاحب شجاعت لوگ تھے کہ خوف ان کے قریب سے بھی نہیں گزرا تھا۔